بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت میں توحید اور رد شرک پر گفتگو کر رہا ہوں، اور میں نے جو ابتدا کی ہے وہ ہے شرک کا معنی۔ اس وقت جو لفظ پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے شرک کا معنی۔ پچھلے پروگراموں میں نے تفصیل سے شرک کا معنی بتایا، اور ایک اس کا حقیقی معنی بتایا، ایک اس کا وہمی معنی بتایا۔ وہمی معنی بھی ناظرین نے دیکھا اور حقیقی معنی بھی۔ آج میں جو پروگرام ہے وہ میں نے یہ بتانا ہے کہ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ میرے موضوع سے ڈائریکٹلی اس کا لنک نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے جو قاری ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، ان کا اس کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے۔ اس لیے چاہتا تو میں یہی تھا کہ یہ پچھلے پروگرام میں کور ہو جاتا، لیکن وہ ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے وہ نہیں ہوا۔ تو میں شرک کا ایک اور معنی ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ دو ہی معنی ہیں شرک کے، یہ تیسرا تو درمیان میں صرف بات کر ایک قرآن کریم کے پڑھنے کے وقت یہ لفظ آتا ہے، تو اس لیے وہ قاری جو ہے حضرات، ان کو یہ کچھ ممکن ہے مدد دے دے کسی کو، بچے یا کسی بچی کو۔ شرک کا ایک حقیقی معنی میں نے بتا دیا، اس کا معنی ہے حصے داری، حصہ۔ اور دوسرا شرک وہ ہے جو وہمی شرک ہے، شرک کا شبہ ہو گیا کسی کو اور شرک کے اوپر اس کا غلط اطلاق کر دیا۔ ایک شرک کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جب یہ لفظ شرک آیا ہے تو کئی مقامات پر شرک با معنی کفر آیا ہے اور کفر با معنی شرک آیا ہے۔ اس کے حقیقی معنی کی برانچ اور شاخ ہے۔ وہ یوں ہے کہ مشرک جب اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے تو وہ یہ اعتقاد کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے علم و قدرت میں کامل نہیں ہے۔ اللہ کا اتنا علم نہیں ہے کہ وہ تمام جہان کو جان لے اکیلا، یا اللہ کی یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ تمام جہان کو بنا لے اور پھر چلا لے اور پھر جان لے۔ تو یعنی یہاں پر وہ اللہ کے علم اور قدرت کا منکر ہوتا ہے۔ تو جب وہ منکر ہوتا ہے تو منکر کو کافر کہتے ہیں۔ تو اس لیے وہ شرک کا ایک معنی کفر بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات کا انکار کرنا، اس کی علم و قدرت کا انکار کرنا۔ جب قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہے تو یہ لفظ مشرکین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ اہل کتاب کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے شرک کا۔ تو جب مشرکین کے لیے یہ قرآن میں لفظ آیا ہے تو یہ بطور علم آیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بطور بڑی نشانی کے ان کے لیے یہ استعمال لفظ ہوا ہے۔ لیکن جب یہ اہل کتاب کے لیے آیا ہے تو یہ بطور بڑی نشانی کے بطور علم نہیں آیا۔ ہاں، ان کے لیے یہ استعمال ہوا ہے، لیکن ان کے لیے الگ اصطلاح بھی آئی ہے، اور وہ الگ اصطلاح ان کے لیے اہل کتاب کی بھی آئی ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں کتاب کو مانتے تھے۔ پھر یہ ان کے لیے کفر کا لفظ بھی آیا ہے، کیونکہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ تو یہ کہیں جہاں ان کے لیے یہ لفظ آیا ہے تو ایک دوسرے کے مرادف ہو کر آیا ہے، کفر اور شرک کے، لیکن ان کو اس طرح سے ان کے ساتھ یہ لفظ اہل کتاب کے لیے نہیں آیا جیسے مشرکین کے لیے بطور
علم آیا ہے، اور یہ ہر زبان میں اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے بھی یہ لفظ ہے، اہل کتاب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور مدنی صورتوں میں جب ہم لفظ شرک کا لفظ آیا ہے تو وہاں شرک بمعنی کفر آیا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کبھی ہم ایک لفظ کسی شخص کے لیے بولتے ہیں، اچھا لفظ، اور اس کے لیے وہ بطور علم بن جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور کے اندر وہ صفت پائی نہیں جاتی، نہیں، وہ بطور علم اس کے اندر صفت بڑے طریقے سے پائی جاتی ہے، اس کے لیے وہ اس کی علامت بن جاتی ہے۔ مثلا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں صدیق، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ دوسرے صحابہ کے اندر صدق نہیں ہوتا یا وہ سچ نہیں بول رہے ہوتے، نہیں، یہ بطور علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر پائی گئی ہے، اس لیے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت مشہور ہے، ہم ان کو فاروق کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دوسرے صحابہ فاروق نہیں تھے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے نہیں تھے، نہیں، وہ بطور علم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی، ان کے لیے غنی کا لفظ ہے، بڑے سخی تھے، تو کیا دوسرے صحابہ سخی نہیں تھے؟ یا حضرت ابوبکر صدیق سخی نہیں تھے؟ نہیں، سخی سبھی تھے، لیکن بطور علم انہوں نے چونکہ بہت صدقہ خیرات کیا تو بطور علامت حضرت عثمان کے لیے لفظ آ گیا۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسد اللہ، تو کیا دوسرے بہادر نہیں تھے؟ نہیں، ان کے اندر بہت زیادہ بہادری تھی، تمام صفات حضرت ابو بکر کے اندر بھی بہادری تھی، مگر بطور علم ان کو صداقت کا لقب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سخی نہیں تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے نہیں تھے؟ نہیں، وہ فرق کرنے والے تھے، وہ صدیق بھی تھے، اور ان کے لیے لفظ صدیق بھی ہے، مگر بہادری ان کی ایک نشانی بن گئی، اس لیے ان کے لیے اسد اللہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ لفظ میں نے اس لیے اس صحابہ کرام کی مثالت دی تاکہ وہ نیگیٹو ہی بات نہ ہو، یہ پازیٹیو میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اب اہل کتاب چونکہ انبیاء علیہم السلام کو ماننے کا تصور ان کے ہاتھ تھا، وحی کو بھی وہ مانتے تھے، آخرت کو بھی وہ مانتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ سیدنا اس کو عزیر علیہ السلام کو، وہ ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے لیکن میں عام معنی میں یہ بات کر رہا ہوں، سیدنا عزیر علیہ السلام کو انہوں نے ابن اللہ کہا، تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات کا انہوں نے حصہ بھی بنا دیا، لیکن چونکہ وہ مان رہے تھے وحی کو، مان رہے تھے مطلقاً رسالت کو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے نہیں مانا، اور پھر وہ آخرت کو بھی مان رہے تھے، ایک طرف وہ حضور کا انکار کر کے کفر کے مرتکب بھی ہو رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات میں شریک کر کے مرتکب بھی ہو رہے تھے، اور یہ شرک بھی ان کے اندر پایا جا رہا تھا، تو لہٰذا وہ ایک ٹائم میں شرک بھی کے مرتکب بھی ہو رہے تھے، مگر وہ دوسری باتیں بھی تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے بطور علم، بطور علامت ان کے لیے شرک کا لفظ استعمال نہیں کیا، ان کے لیے بطور علامت کفر کا لفظ استعمال کیا، اور جب مشرکین کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا بطور علم، تو ان اہل کتاب کا ان سے الگ بیان کیا، اور ان کا جب ان کے لیے الگ بیان کیا گیا بطور علم نہیں، لیکن شرک ان کے اندر پایا جاتا تھا، اور وہ شرک کیا تھا، پھر اب یہ بات آ جائے گی، وہ شرک بمعنی کفر ہے، کیونکہ شرک کا معنی کفر بھی ہوتا ہے اور کفر کا معنی شرک بھی ہوتا ہے، یہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، چونکہ میں نے وہ شرک کا معنی بتایا تھا، اس لیے میں نے کہا کئی بچے بچیاں کوئی ایسے بھی ہوں گے جو قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں، تو کہیں ان کے لیے کوئی کنفیوزنگ کا مسئلہ نہ بن جائے، اس لیے میں نے اس کو الگ سے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب شرک بمعنی کفر اور کفر بمعنی شرک،
اس کی میں چند مثالیں قرآن سے آپ کو دیتا ہوں، لیکن اب 2 منٹ کے لیے آپ وہ بھول جائیں، وہ جو شرک حقیقی اور شرک وہمی کی بات ہے وہ اس کے اندر میں نہیں لاؤں گا، کیونکہ وہ تاکہ اور کنفیوزنگ بچے یا بچیوں کے لیے نہ ہو۔ شرک حقیقی وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی قدرت، اس کے علم میں کسی کو شریک کرنا، اور وہ باتیں مان کر پھر کسی کو عبادت میں شریک کرنا، وہ ہو گیا شرک حقیقی۔ اور شرک وہمی معمولات اہل سنت کو دیکھ کر شرک کا معنی متعین کر کے مسلمین اور مسلمات کو، مومنین اور مومنات کو ان کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دینا، یہ ہے شرک وہمی۔ وہ بات میں نے کلیئر کر دی۔ یہ مسئلہ بڑا کچھ ٹیکنیکلی سا ہے، میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ یا اللہ میرے لیے اس مسئلے کو آسان فرما دے۔ اب سورہ النساء مدنی صورت ہے، اور اسی صورت کے اندر 2 بار یہ آیت آئی ہے جس میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ سورہ النساء کے اندر پہلی مرتبہ یہ 48 آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ پھر دوسری بات یہ سورۃ النساء کے 116 آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور یہ سورۃ النساء مدنی صورت ہے۔ اس کے اندر النساء کے اندر اہل کتاب کا زیادہ بیان ہے اور مسئلہ رسالت کو زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے، یہ مکی صورت نہیں ہے اس کے اندر۔ اب یہاں جو کہا گیا کہ شرک معاف نہیں ہوگا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس مقام پر یہ جو کہا گیا شرک معاف نہیں ہوگا، یہاں شرک بمعنی کفر ہے، اور اس کے اوپر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر اگر ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں دیکھ لیں تو انشاءاللہ بڑی اس مسئلے کے اندر جو ہے نا وہ بڑی مددگار ثابت ہوگی، اور اخیر تک یہاں وہ شرک کا لفظ آپ کو سمجھ آ جائے گا بمعنی کفر۔ سورہ توبہ کے اندر، اب میں شرک کا معنی اہل کتاب کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ اہل کتاب نے اپنے احبار اور رہبان کو، اور خاص کر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا رب بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ ایک ہے، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اللہ ایک ہے اور وہی مستحق کے عبادت ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں اور اس کے سوا کوئی مستحق کے عبادت نہیں۔ کیوں؟ وہی خالق مدبر ہے، تو جب وہ خالق مدبر ہے تو اور کون رب ہو سکتا ہے اور مستحق کی عبادت ہو سکتا ہے؟ اور آخر میں ہے سبحانہ وتعالی سبحانہ عما یشرکون، اللہ اس سے پاک ہے جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ کون؟ اہل کتاب۔ اب یہاں یشرکون کا لفظ آیا اور مراد یہاں اہل کتاب ہیں، ان کو بھی مشرک کہا گیا۔ تو یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یشرکون کا لفظ اہل کتاب کے لیے بھی آیا ہے، مگر بطور علم نہیں آیا، بطور صفت نہیں ان کی آیا، ہاں اس طرح سے آیا ہے کہ ان کے اندر یہ جرم پایا جاتا ہے۔ اب یہی یشرکون جو ہے، اب اس کا کیا معنی ہے اہل کتاب کے لیے، اس کو ذرا اگلی آیت میں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل فرما دے، پایہ تکمیل تک پہنچا دے، پورا کر دے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ جو آیت ہے نا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ،
اس آیت سے ذرا پہلی آیت پڑھیں، وہ ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اب پتہ چل گیا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں۔ اس سے اگلی آیت پڑھیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ پتہ چل گیا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ اب اسی آیت کے بعد یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ کون چاہتے ہیں؟ اہل کتاب۔ اب انہی اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے نور کو پورا مکمل کروں گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ کافر کتنا ہی اس کو ناپسند کریں۔ اب یہاں بات مکہ والوں کی نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ سورہ توبہ جس وقت نازل ہوئی ہے اس وقت جہاں یہ آیات آئی ہیں سورہ توبہ کے اندر، اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا، وہاں شرک کا نام و نشان مٹ گیا تھا، مکہ کے ارد گرد کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب وہ جو مشرکین تھے، جو حقیقی مشرکین جن کے لیے بطور علم شرک کا لفظ آیا تھا، اب یہاں وہ مراد نہیں ہے کہ وہ خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، بلکہ الحمدللہ ان میں تو میں یہ سنبھال کے لفظ بول رہا ہوں، اکثریت میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو وہ سارے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، وہ تو بجھا نہیں رہے تھے، اب تو اسی نور کو وہ تو عام کر رہے تھے۔ اب کون کافر ہیں جو اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں؟ اب یہاں اہل کتاب رہ گئے تھے، باقی مدینہ منورہ کے اندر اور خیبر اور اس طرح سے وہ جو اہل کتاب تھے جن کو پھر بھیج دیا گیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کافر ہیں۔ اب پہلی آیت میں ان کے لیے لفظ آیا ہے مشرکون کا، سبحانہ اما یشرکون۔ اب دوسری آیت میں آ گیا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ گئے، تو معنی یہ نکلا کہ یہاں پر اہل کتاب کو جو مشرک کہا گیا ہے وہ بمعنی کفر کہا گیا ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ان کے اندر وہ شرک نہیں پایا گیا، وہ پہلی آیت میں آ گیا لیکن بطور علم نہیں ہے۔ تو یعنی شرک کا لفظ کبھی بمعنی اس کا کفر کے معنی میں ہوتا ہے کہ انہوں نے حضور کا انکار کر کے وہ مشرک ہوئے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات ہے، انہوں نے اپنے سرداروں کو، احبار اور رہبانوں کو اس معنی میں ان کی بات مان لی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے یہ جو احبار رہبان ہیں ان کا تعلق ہے جنات کے ساتھ، اور جنات ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ جنات ان کو بتاتے ہیں کہ کیسے فیصلہ کرنا چاہیے، تو وہ بھی ایک لنک جنات کے ساتھ جڑ گیا تھا جا کے۔ یہ مجھے بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ میں نے اور ایک بات کی کہ اگر کسی قرآن کے قاری یا قاریہ کے ذہن میں وہ سوال اٹھے تو اس کا جواب بھی یہاں وہ سمجھ لے۔ تو شرک بمعنی کفر اور کفر بمعنی شرک۔ اب دوسری آیت آگے سنیں، اسی کے بعد هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ پھر وہی مشرک کا لفظ آ گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین حق کے ساتھ، اور وہ اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا اگرچہ مشرک کتنا ہی برا سمجھیں۔ اب یہاں مکہ تو ہو گیا فتح، وہ تو اسی سورۃ توبہ کے اندر پوری بات آ گئی، ارد گرد کے معاملات بھی ہو گئے۔ اب تو یہ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کو مشرک کہا گیا ہے، اور وہ دین کو غالب نہیں ہونے دیتے تھے اپنے اعتبار سے۔ پھر اللہ نے چاہا تو بعد میں وہ بھی مسئلہ پورا ہو گیا۔ میری وہ اس وقت تاریخ بیان کرنا مقصد نہیں، لیکن یہاں یہ میرا مقصد ہے، دو بار اہل کتاب کے لیے مشرک بھی آیا، پھر ان کے لیے کافر بھی آیا، تو یہاں کافر بمعنی مشرک شرک اور شرک بمعنی کفر ہے۔ سورہ صف کے اندر بھی یہ بات آئی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرے گا، یہ بجھانا چاہتے ہیں اگرچہ کافر کتنا ہی یہ اس کو جو ہے نا وہ یہ چاہیں کہ ہم اس کو کہیں گے اس کو بجھا دیں گے، بجھانے کے لیے۔
آگے ہے हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। तो सूरह सफ़ के अंदर भी वो कुफ़र और शिरक एक दूसरे के मुकाबले आए हैं। उसका माना यह है कि वो कुफ़र बमाना शिरक और शिरक बमाना कुफ़र होता है। सैयदना सूरह मादा, उनका वो जो शिरक था, जो उन्होंने अल्लाह ताला का 3 हिस्से बनाए थे नौज़ बिल्लाह, और ईसा अलैहिस्सलाम को उसका एक हिस्सा बनाया था। देखिए अल्लाह ताला उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा रहा है। फरमा रहा है लक़द का 72 में और 73 ये 2 आयतें हैं। अल्लाह ताला फरमाता है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम। ईसाइयों ने ये कुफ़र किया जो उन्होंने ये कहा कि मसीह इब्न मरियम ही अल्लाह है और अल्लाह ही मसीह इब्न मरियम है। अगली आयत, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा। उन्होंने कुफ़र किया जिन्होंने ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम या अल्लाह उन 3 में से तीसरा है। इन्नल्लाह सालिसु सलासा, अल्लाह 3 में से तीसरा है, जिसको हम ट्रिनिटी कहते हैं। तो यहाँ भी लफ्ज़ देखें कुफ़र आ गया। हालांकि किया उन्होंने शिरक है। क्या उन्होंने शिरक ये किया कि जब अल्लाह के 3 हिस्से बनाए, 3 में से एक ईसा अलैहिस्सलाम को बना दिया, तो ये तो शराकत होगी तौहीद के अंदर। मगर अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम, और उन्होंने कुफ़र किया। तो यहाँ कुफ़र बमाना शिरक और शिरक बमाना कुफ़र है। आगे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है वक़ाल मसीह या बनी इसराईल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। ए बनी इसराइल, अल्लाह को एक मानो, अल्लाह की इबादत करो। ये जो अबद का जहाँ अंबिया का जिक्र आता है ना कुरान करीम में, उबुदुल्लाह, अमूमन इसका माना ये होता है कि अल्लाह को मानो, क्योंकि पहले उसे मानकर उसकी इताअत की जाती है, फिर जिस्मानी तौर पर ज़वाहिर के साथ मज़हर बनकर कुछ अफ़ाल बजा लाए जाते हैं। तो जो अफ़ाल बजा लाए जाते हैं वो इबादत उसी वक़्त बनेंगे जब पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अल्लाह माने और उसकी इताअत करे। जब इबादत की आयात आप कुरान में देखेंगे तो ये तीनों माने आएंगे। अल्लाह को मानना, इसका माना अल्लामा कुर्तबी ने, मैं अगले प्रोग्रामों में इसकी वजाहत करूँगा, अल्लामा कुर्तबी ने, तबरी ने, राजी ने, ये सब ने लिखा है कि ओबुदुल्लाह का माना होता है अल्लाह को मानना। अब यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल से फरमा रहे हैं कि अल्लाह को मानो, तो उसका क्या माना है? बनी इसराइल अल्लाह को नहीं मान रहे थे? नहीं, यहाँ मानने का माना यह है अल्लाह को मानो, उसकी इताअत करो। क्या इताअत करो? कि उसने मुझे रसूल बना के भेजा है, और जब मैं उसका बनाया हुआ रसूल हूं तो मुझे रसूल मानो। अगर ना मानो तो गोया तुमने तो अल्लाह ताला को मानना ही नहीं। रब्बी व रब्बकुम, वो मेरा और तुम्हारा रब है। यहाँ क्या माना है वो मैं छोड़ रहा हूं। आगे सुने, आयत शुरू हुई है लक़द कफ़र अल्लज़ीना से, और आगे ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसको मानो, उसकी इबादत करो। आगे फरमाते हैं इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मअवाहुन नार। जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक बनाता है, अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत हराम कर दी है। अब पहले लक़द कफ़र है, फिर वह मन युशरिक है। तो शिरक और कुफ़र एक दूसरे के मुकाबले आए हैं। तो यानी उनके अंदर शिरक भी पाया जाता था, उनके अंदर कुफर भी पाया जाता, और शिरक बमाना कुफर होता है और कुफर बमाना शिरक होता है। इसकी मैं और भी आगे मिसालें देता हूँ। सूरह मोमिन के अंदर फिरौन की पार्लियामेंट लगी हुई है, और वहाँ एक मर्द मोमिन जिसको कुरान कहता है वक़ाल रजुलुम मुमिनुम, वो वहाँ तकरीर फरमाते हैं, और अपनी तकरीर के अंदर वो लफ्ज़ कुफर और शिरक को इस्तेमाल करते हैं। तदऊननी लिअकफुर बिल्लाहि व उशरिका बिह, फरमाते हैं तदऊननी लिअकफुर बिल्लाहि व उशरिका बिह। अब यहाँ देखें, वो कहते हैं कि तदऊननी लिअकफुर बिल्लाह, तुम मुझे बुला रहे हो कि मैं अल्लाह के साथ
कुफर करूं, तदूरन यकफर बिल्लाह व उशरिक भी, और मैं उसके साथ शिरक करूं। अब शिरक और कुफर दोनों एक दूसरे के मुकाबिल हैं। क्यों कि पहले अल्लाह से कुफर करने का क्या मतलब है कि मैं अल्लाह की इल्म कुदरत का इनकार करके उसके साथ बतौर मईनो मददगार उसके बनाऊं और उसके शरीक बनाऊं। तो जब इल्म कुदरत का इनकार हुआ तो वो कुफर हुआ, और उसी के बाद जब उसके साथ अल्लाह के साथ तख्लीक को उसके इल्म कुदरत में हिस्सेदार बना दिए तो वो शिरक हो गया। तो अब अहले किताब के लिए जहां शिरक का लफ्ज़ आया है वहां बमाना कुफर आया है और बतौर अलम नहीं है। क्यों ये मैं बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कुरान करीम के अंदर ऐसी आयात हैं कि जहां अल्लाह ताला ने जब अहले किताब का जिक्र किया है तो मुशरिकों के मुकाबले में एक अलग कौम के तौर पर उनको पेश किया है। अब मैं वो आयात आपके सामने तलावत करता हूं। अच्छा, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा के अंदर, वला तजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हया वमिनल्लजीना अशरकू, आप उन्हें यकीनन अहले किताब को सब लोगों से ज़्यादा जीने की हवस में मुबतला पाएंगे, यहाँ तक कि मुशरिकों से भी ज़्यादा। अब ये देखें, अहले किताब का अलग जिक्र आया है और मुशरिकीन का अलग जिक्र आया है। यानी अहले किताब हैं, उनके अंदर अगरचे शिरक है लेकिन मुशरिक उनको आम माने में नहीं कहा गया, उनको अलग किया गया है और उनका शिरक जो है वो कुफर के माने में लिया गया। सूरह बकरा 105 अल्लाह ताला फरमाता है, मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबे वलल मुशरिकीन, ना वो लोग जो अहले किताबों में से काफिर हो गए और ना ही मुशरिकीन में से इसे पसंद करते हैं कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई बुलाई उतरे। अब अगर अहले किताब को और मुशरिकीन को एक ही माने में लिया जाए तो यहाँ फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अलग अलग किया तो बलागत के खिलाफ हो गया। तो यहाँ वो समझ आ गई बात कि मुशरिक और हैं और अहले किताब और हैं, लेकिन इसका ये माना नहीं कि अहले किताब के अंदर शिरक नहीं पाया जाता। अगर यूँ मान लें कि शिरक पाया जाता है तो वो भी उसका भी हमें इनकार नहीं, लेकिन यहाँ मैं जिस बात पे जोर दे रहा हूँ वो ये है कि शिरक बमाना कुफर है। सूरह आल इमरान आयत 186, लतुबलवुन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम वला तस्माउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू, ऐ मुसलमानों तुम्हें ज़रूर तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी जानों में आजमाया जाएगा और तुम्हें बर सूरत उन लोगों से जिन्हें तुम्हें पहले किताब दी गई थी और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत अज़ियतनाक ताने सुनने होंगे। मुसलमानों को ताने देंगे कौन? अहले किताब और मुशरिक। तो यहाँ भी उनका अलग जिक्र किया गया। सूरह माइदा 82 आयत, लतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतल लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू वला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतल लिल्लज़ीना क़ालू इन्ना नस्वारा। अलग अलग जिक्र आ गए। फरमाया आप यकीनन ईमान वालों के हक़ में बलिहाज़ अदावत सब लोगों से ज़्यादा सख्त यहूदियों और मुशरिकों को पाएंगे। यहूदियों का जिक्र अलग और उनका फिर अलग। फिर फरमाया वला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतल लिल्लज़ीना आमनुल लज़ीना क़ालू इन्ना नस्वारा, हाँ बालिहाज़ मोहब्बत तुम में सबसे ज़्यादा करीब तर उन लोगों को पाएंगे जो कहते हैं बेशक हम नसारा हैं। ये इसलिए कि उनके उलमाए शरीयत भी हैं और इबादत गुजार गोशा नशीन भी हैं, वो तकब्बर नहीं करते। या मैं इंशाअल्लाह जब मैं तसव्वुफ़ पे करूँगा प्रोग्राम, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, उस वक़्त मैं इस आयत को लाऊंगा किसी और कॉन्टेंट्स में। फरमाया जो सूफ़ी होते हैं वो दहशतगर्द नहीं होते, वो दहशतगर्द नहीं होते, जो उनके अंदर हैं वो भी नहीं, वो मुसलमानों से उनमें से वो लोग जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अलामात को पढ़ा था, वो पढ़ते हैं तो रो पढ़ते हैं, जैसे सूरह बनी इसराइल के आखिर में भी है। वो लोग मोहब्बत में तुमसे ज़्यादा करीब हैं और फिर उन्होंने ईमान भी कबूल कर लिया। लेकिन यहाँ पर यहूद मुशरिकीन और उनका अलग जिक्र है। सूरह हज के अंदर भी इसी तरह है, इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वस्साबिऊना वन्नसारा वल्मजूसा वल्लज़ीना अशरकू। हादू भी आ गया, नसारा भी आ गया और अशरकू भी आ गया।
اور مجوس اور مجوس بھی آ گیا اور صائبین بھی آ گیا. یہاں وہ میرا اس وقت تقابلی ادیان کا موضوع نہیں، ورنہ وہ باتیں یہاں وہ بھی ہیں تقابلی ادیان کے اعتبار سے کہ ان کا کیا کیا حکم ہے. اب آخری آیت میں پڑھتا ہوں اس سلسلے میں، وہ یہ ہے سورہ آل عمران 67. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان، سچے مسلمان تھے، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے. یہاں بھی یہود و نصارہ کے مقابلے میں الگ مشرکین کا ذکر کیا گیا، اور مومنین کا تو بہرحال وہ الگ ہونا ہی ہے. اگر سب کو مشرک ہی کہنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار خطاب کے لیے الگ الگ اصطلاحیں کیوں بیان فرمائی؟ ہر مشرک کافر بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے علم و قدرت میں نقص اور کمزور مانتا ہے اور اللہ کے علم و قدرت کے کمالات کا انکار کرتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ تمہارے جھوٹے معبود اصل میں میری مخلوق ہیں، انہوں نے انہیں خالق مان کر اللہ کے حکم کا انکار کیا. اس طرح انہوں نے رسالت کا، آخرت کا انکار کیا جیسے وہ کافر ہیں. ایسے ہی اپنے باطل خداؤں کو اللہ کی ذات، خلق، تدبیر، علم، قدرت، عبادت میں شریک مان کر مشرک بھی ہیں. اس لیے مشرکین کو مشرک بطور علم کہا گیا ہے. یہ نہیں اب کئی دوست ہوتے ہیں وہ مشرکوں کو کافر کہنے میں جھجک رہے ہوتے ہیں. ہاں انہوں نے اللہ کی علم و قدرت کا انکار کیا ہے، وہ کافر بھی ہیں، اور لیکن انہوں نے چونکہ شریک اتنے بنا لیے، بنائے ہیں اور مانتے ہیں، تو ان کی علامت کے طور پر ان کے لیے ایک شرک کا لفظ آ گیا. یہاں پر یہ ما کان یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما کی یہ آیت ہے. اس کی تفسیر میں مفسرین نے جو ذکر کیا ہے وہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں. وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے. استغفر اللہ العظیم. وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے، انہوں نے اپنے کفر کو ابراہیم علیہ السلام تک پہنچایا. اہل علم نے اس کے نیچے اس کی تفاسیر لکھی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا. اور یہودی عیسائی کہتے تھے وہ یہودی عیسائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ وہ یہودی نہ وہ نصرانی بلکہ وہ مسلم تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے. اب یہاں پر ایک میں اور بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے لیے اس بات کو آسان فرما دے. وہ یہ ہے، اور شاید اسی کے لیے یہ میں نے سارا آدھے گھنٹے کا پہلے کا پروگرام کیا ہے. ایک تو قرآن کریم کے فہم کو سمجھنے والوں کے لیے بہت ٹیکنیکل باتیں ہیں یہ جو میں نے عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی آسان کرے کہ وہ قرآن کے جو قراء ہیں ان کے لیے آسان فرما دے. ایک بات مشہور ہو گئی ہے ہمارے ہاں، اور وہ بات یوں مشہور ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک نہیں بخشے گا، باقی سارے گناہ بخش دے گا. اس کو غلط معنی میں لیا گیا. ویسے تو وہ قرآن کی آیت ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کر فرمائے گا اور جو بھی چاہے وہ معاف فرما دے گا. اس بات سے ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے. وہ تاثر یہ ہے کہ شرک معاف نہیں ہوگا. اب تاثر کیا ہے؟ معمولات اہل سنت کو دیکھ کر ان کے اوپر پہلے تو ایک شرک کا فتویٰ لگا دیا کہ یہ کرنا، یہ ماننا یہ شرک ہے. پھر اس کے ساتھ یہ آیت پڑھ دی کہ مشرک جو ہے نا شرک معاف نہیں ہوگا. پھر جو مسلمان ہیں ان کے اوپر ایک دعویٰ بول دیا، تلوار کے ساتھ، گنوں کے ساتھ، بمبوں کے ساتھ حملہ کر دیا کہ انہوں نے تو بخشے ہی نہیں جانا، مار دو ان کو، ختم کر دو. ان کے اوپر دہشت گردی کر دی گئی، اور اپنے ذام میں وہ خوش ہو گئے کہ چونکہ ہم یہ شرک نہیں کرتے جو ان کا وہمی شرک ہوتا ہے. اس کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم چونکہ شرک نہیں کر رہے اس لیے ہم تو بخشے ہی جائیں گے، کیونکہ قرآن میں یہ آتا ہے کہ جو شرک کرتا ہے وہ نہیں بخشا جائے گا. تو یہ غلط فہمی ہے. اصل میں شرک بمعنی کفر ہے اور کفر بمعنی شرک ہے، جیسے میں نے آیات کی تلاوت کر دی آپ کے سامنے. اور اگر کوئی مزید اس پہ دیکھنا چاہے تو وہ لفظ کافرو کی آیات کو قرآن میں دیکھ لے
اور لفظ شرک کی آیات کو دیکھ لے تو انشاءاللہ اس کے سامنے یہ مضمون کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اب کفر شرک ہے اور شرک کفر ہے، تو اب صحیح ترجمہ کیا بنے گا؟ صحیح معنی اس کا مطلب یہ بنے گا کوئی کفر نہیں بخشا جائے گا، جو بھی کسی نے کفر کیا وہ نہیں بخشا جائے گا، خواہ وہ کفر یوں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کفر ہو، تخلیق میں کفر ہو، تدبیر میں، علم میں، عبادت میں کفر ہو۔ کیوں؟ اس معنی میں کہ مشرک یہ سمجھے کہ وہ تنہا بنا چلا نہیں سکتا، یہ اس کی قوت نہیں ہے، اب اس نے خدا کی قدرت اور علم کا انکار کر دیا۔ اگر یوں یہ کہہ کے کفر کرے تب بھی نہیں بخشا جائے گا، اور اگر رسالت کا انکار کرے تب بھی نہیں بخشا جائے گا، اگر آخرت کا انکار کرے تب بھی نہیں بخشا جائے گا، اگر ختم نبوت کا انکار کرے تب بھی نہیں بخشا جائے گا، ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے تب بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اب یہ کہنا کہ جو صرف شرک کرے وہ نہیں بخشا جائے گا، یہ قرآن کریم میں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جہاں آیا ہے نا شرک، یہ اہل کتاب کے لیے آیا ہے، وہاں پر سورہ النساء کے اندر آیا ہے، تو وہاں شرک بمعنی کفر ہے، یعنی کفر نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ جہاں وہ آیا تھا نا شرک نہیں بخشا جائے گا، اس کے ماں قبل آیات کو دیکھ لیں، ماں بعد آیات کو دیکھ لیں، وہ تو ساری اہل کتاب کے بارے میں، یعنی پہلے دیکھ لیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، پہلے یہ آیات ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ آیت ہے پہلے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، یہ آیت ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ آیت ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ۔ اب جب ان آیتوں کو ملائیں تو پھر دیکھیں کہ یہاں کیا معنی بنتا ہے۔ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے جو میرے محبوب کا انکار کیا، جو تم ان کی خدمت میں جاتے نہیں، تم ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے، ان کے کوٹوں میں نہیں جاتے، یہ تمہارا کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کفر کو معاف نہیں کرتا، اور جس گناہ کو چاہے وہ معاف فرما دے۔ یہاں وہ مشرکین مکہ کا شرک بھی ہے اور اہل کتاب کے کفر کا کفر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر کو معاف نہیں کرتا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ جہاں قرآن میں یہ آیات آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے بعد وہی آیت دوسری آ گئی ہے جس میں اس کی خود قرآن نے تفسیر کر دی ہے۔ اسی صورت کے اندر یہ 2 بار آیت آئی ہے، لیکن میں ایک بار تلاوت کر رہا ہوں۔ سورہ النساء کے اندر 116 میں ہے شرک معاف نہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ یہی بات آگے چل کر آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون علی الناس حجۃ بعد الرسل، سن لو میں نے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا اور خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ پر رہ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے رسولوں کو بھیج دیا، انہوں نے ساری باتیں رسولوں نے بتائی، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ تو نے تو ہم نے یہ کیا ہی نہیں، ہمیں تو بتایا ہی نہیں۔ نہیں، میں نے اپنی حجت پوری کر دی ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ یعنی پہلے رسولوں کو بھیجا، پھر اپنی گواہی دی، اور پھر فرمایا جو ملائکہ لے کر آئے وہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ رسولوں کی بات ہو رہی ہے۔ آگے دیکھیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رسول لے کر آئے، جو بھی لے کر آئے، شرک کی صرف بات نہیں، یہاں اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی نہیں، جو بھی رسولوں نے کہا، جو بھی ضروریات دین ہے جو میں نے نازل کیا، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا، یقیناً وہ گمراہی میں دور نکل گئے۔ جہاں شرک کی آیت آئی تھی نا،
وہاں بھی یہ تھا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور چلا گیا ہدایت سے۔ اور یہاں کفر ہے، کفر کا لفظ ہے، اور یہاں بھی وہی بات آئی ہے، وہی لفظ ہے قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ وہاں تھا میں نے مشرک کو نہیں بخشنا، اب یہاں ہے میں نے کافروں کو نہیں بخشنا، اور وہی الفاظ ہیں۔ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اور وہ دور چلے گئے ہدایت سے۔ آگے سنیں، ان الذین کفروا، پھر دوبارہ وہ کفر کا لفظ آ گیا، وظلموا، جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا۔ کون سا ظلم؟ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی کفر بھی ناقابل معافی، اور اسی کے ساتھ جب اللہ کی علم و قدرت کا انکار کر کے اس کے شریک بنائے جائے وہ بھی ناقابل معافی۔ ان الذین کفروا وظلموا۔ اب سنیے اگلی آیت، لم یکن اللہ لیغفر لہم، لم یکن اللہ لیغفر لہم، جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالی ہرگز نہیں بخشے گا۔ جہاں نا شرک والی آیت وہاں ہے ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اور یہاں دیکھیں ان الذین کفروا ظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم، لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، اللہ نہیں بخشے گا انہیں۔ کون؟ جنہوں نے کفر کیا۔ اب وہ بات کہاں گئی کہ نہیں جی یہ معمولات اہل سنت کرنے والے چونکہ شرک کرتے ہیں اور اس آیت کا ان کے اوپر چسپاں کر دیا اپنے نظام سے، مشرکوں نے نہیں بخشے جانا۔ پتر مشرکاں دی گل نہیں، جو بھی کسی قسم کا کفر کرے رسولوں کے ساتھ لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں بخشا جائے گا۔ اب اس موضوع کے اوپر قرآن کی آیتیں اکٹھی کر لیں۔ سورہ توبہ دیکھیں ذرا، کن کے بارے میں؟ منافقین کے بارے میں۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، فلن یغفر اللہ لہم، یہ جو منافق ہیں ان کو اللہ تعالی نہیں بخشے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، جنہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں بخشے جائیں گے۔ اب یوں نہیں کہنا، مشہور کرنا نہ جی شرک نہیں بخشا جائے گا، نہ اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی چیزوں میں سے جو ایک چیز کا بھی انکار کر دے وہ نہیں بخشا جائے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یوں کہیں کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرتا، تکذیب کرتا ہے، جو مصطفیٰ کی تکذیب کرتا ہے وہ نہیں بخشا جائے گا۔ اور پھر بخشا کون جائے گا؟ جو تصدیق مصطفیٰ کرتا ہے۔ یعنی مغفور کون لوگ ہیں؟ بخشے ہوئے کون ہیں؟ جو مصدقین مصطفیٰ ہیں، جو تصدیق کرنے والے ہیں مصطفیٰ کی۔ اور نہ کون بخشے جائیں گے؟ لن یغفر اللہ کون ہے؟ جو مکذبین ہیں مصطفیٰ کے، جو حضور کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو یوں کہیں نا کہ کافر نہیں بخشا جائے گا، خواہ اس کا کفر شرک کے روپ میں ہو یا اس کا کفر تکذیب مصطفیٰ کے روپ میں ہو یا اس کا کفر تکذیب ضروریات دین میں سے ہو، اس نے بطلان کیا کسی کا، وہ نہیں بخشا جائے گا۔ قرآن کا تو یہ اسلوب ہے۔ یہ ہمارے خوارج دوستوں کی محنت ہے کہ انہوں نے معمولات اہل سنت کو دیکھ کر ان کو پہلے شرک کہا اور پھر اس آیت کو مشہور کر دیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بچے، میرے بچیوں، شرک کا معنی کفر ہے اور کفر کا معنی شرک ہے۔ معنی یہ ہے کہ نہیں بخشے جائیں گے۔ یہ میں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی۔ بہت سی آیات ہیں قرآن کی اس موضوع پر۔ یہ جو مغفرت والی آیت ہے نا، یغفر والی، ان کو نکال لیں اور ان کے ساتھ لفظ کفر کو نکال لیں مجمع المفارس سے، اور گوگل شریف سے پوچھ لیں، اگر اور نہیں تو گوگل شریف تو مدد کرتا ہے نا۔ اور کوئی مشکل کشا ہو نہ ہو، گوگل شریف تو مشکل کشا ہوتا ہے نا، گوگل میں ڈالیں کون نہیں بخشا جائے گا، قرآن کی ساری آیات آ جائیں گی۔ میں نے تو یہ نمونے دیے ہیں آپ کو۔ سورہ محمد، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ،
بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اور یہ صورت بھی مدنی ہے نا جی، یہ داتا دربار پر جانے والے بخشے نہیں جائیں گے، باقی سب نہیں، رسولوں کا بھی دیکھیں، سورہ محمد آیت 34، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کی اللہ کی راہ سے روکا، پھر اس حال میں مر گئے اور وہ کافر تھے، تو کیا ہوگا؟ فلن یغفر اللہ، تھے کافر، یہاں مشرک کا لفظ نہیں ہے، تھے کافر، مر گئے، نہیں بخشے جائیں گے۔ تو میں نے اس پوری جتنی یہ گفتگو میں نے کی ہے، اس گفتگو کے اندر میں نے اللہ کی رحمت، اس کی عنایت اور کرم سے یہ اس کا دوسرا معنی ذکر کیا ہے کہ شرک کا معنی کفر اور کفر کا معنی شرک، جیسا کہ ایک دوسرے کے مقابل وہ میں نے قرآن میں الفاظ دیے، اور آپ بھی دیکھ لیں، ان آیات کو پڑھیں۔ اور یہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ یہ ایسے پتہ چلے گا، وضو فرمائیں اور وضو کرنے کے بعد کمرہ بند کر لیں، دروازہ بند کر لیں، اور اللہ کے حضور دعا کر لیں، اور پھر قرآن کو کھول لیں اور موجم المفاہرس سامنے رکھ لیں، گوگل سے نکال لیں شرک کی تمام آیات اور کفر کی تمام آیات۔ جب آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ نتیجہ کیا ہے میں پھر کہہ دوں، کہیں شاید کسی کے دل میں اتر جائے یہ بات۔ وہ نتیجہ یہ ہے، حقیقی شرک کیا ہوتا ہے اور وہمی شرک کیا ہے، ایک بات۔ اور دوسرا یہ جو بات مشہور کر دی گئی ہے کہ شرک نہیں بخشا جائے گا، اس بات کا بھی حقیقی پتہ چل جائے گا کہ شرک نہیں، کفر بھی نہیں بخشا جائے گا۔ خواہ کسی، اب ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مان لیتا ہے، کفر ہو گیا۔ اب ذرا جنت کا سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ دے دیں، دروازہ کھول دیں اس کے لیے، کیوں؟ اس نے شرک تو نہیں کیا نا۔ مثلا کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نیا نبی بنایا، وہ درباروں پہ نہیں جاتے، وہ وسیلہ بھی نہیں مانتے، وہ استعانت بھی نہیں کرتے، وہ استغاثہ بھی نہیں کرتے، لیکن نیا نبی مانتے ہیں۔ ذرا جنت میں داخل کر دیں ان کو، کہیں جی ویلکم، یہ دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ کیوں؟ یعنی آپ کے ذہن میں، ہمارے وہمی جو دوست ہیں ان کے ذہن میں تو جنت میں وہ داخل نہیں نہ ہو گئے جو درباروں، وسیلات، شفاعت یہ والے ہیں۔ تو وہ جو نبوت والے ہیں نا، جنہوں نے نیا نبی اپنے علاقے کا بنایا ہوا ہے، وہ نہ شفاعت کو نہ وسیلے کو، ان باتوں کو نہیں مانتے۔ تو ذرا ٹکٹ دے دیں ان کو، فرسٹ کلاس کا ٹکٹ دیں، جی آئیں آپ کے لیے جنت ہے، مگر یہ دیکھ لیں نہیں، جنت اس طرح سے نہیں، کفر کرنے والوں کا۔ اب میں آپ کے سامنے چند مفسرین کے حوالے دیتا ہوں، ٹائم پورا ہو گیا ہے، لیکن میں یہی آپ کو بتا دوں، امام طبری وہ بھی فرماتے ہیں الشرک والکفر، الشرک والکفر ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہ فی النار، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں قال السیئۃ الشرک والکفر، کہ وہ برائی ہے اور مراد شرک و کفر ہے، یعنی شرک اور کفر ایک بات ہے۔ النہایہ کے اندر امام جزری، سبحان اللہ، جن کی ہم مقدمۃ الجزری پڑھتے ہیں، النہایہ کے اندر غریب الحدیث والاثر کے اندر وہ کہتے ہیں وقد اشرک باللہ فہو مشرک اذا جعل له شریکا والشرک الکفر، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا وہ مشرک ہے، کیونکہ اس نے اللہ کا شریک بنایا، اور شرک کفر ہے۔ آگے ایک بہت موسوعہ ہے اس کا شیخ علی بن نائف کا، اس کے اندر وہ علی بن نائف کہتے ہیں وقد اشرک باللہ فہو مشرک اذا جعل له شریکا، آگے کہتے ہیں وقال الجوہری الشرک والکفر، جوہری نے کہا ہے کہ کفر اور شرک ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ شرح کتاب التوحید شیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وکل هذه تدخل تحته فالکفر اعم والشرک اخص، الکفر اعم من الشرک، الکفر يدخل تحته، کہتے ہیں وہ ایک ہی الشرک والکفر دونوں ایک ہی چیز ہیں، کفر اور شرک۔
روح المانی کے اندر علامہ روح المانی نے ولو کرہ المشرکون، وہ جو میں نے سورۃ توبہ کی آیات پڑھی ہیں ان میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دوسرے کے مقابل آئے ہیں یہ لفظ، وتکذیبہ وبالشرک الکفر باللہ سبحانہ وتعالی، یہ دونوں ایک ان المراد بالکفر فیما تقدم الکفر بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک دوسرے کے مقابل ان صورتوں میں آئے ہیں۔ کفر شرک ہوتا ہے، شرک کفر ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ النساء کی لا یغفر والی جو آیات ہیں ان کے تحت بڑی تفصیل سے لکھا کفر شرک اور شرک کفر، نہ شرک نہ کافر بخشا جائے گا نہ مشرک بخشا جائے گا، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اسی طرح آگے امام فخر الدین رازی نے بھی اس آیت کے تحت یہی لکھا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا سورہ النساء کے اندر یہودیوں کے لیے مشرک کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہاں معنی ہے کفر، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ علامہ ابو رغمی اس نے بھی یا اس کالم انکم ظلمتم انفسکم کے قید کیا ہے کہ انہوں نے کفر کیا تھا، اور کفر اور شرک کی ایک بات ہوتی ہے۔ ابو سعود تفسیر ابو سعود کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں، وہ طویل عبارت ہے، کہتے ہیں کہ مغفرہ ما دون کفر بشدہ من وائل کفر ای لا یغفر الکفر لمن اتصى به بلا توبہ و ایمان ان الحکمت، آگے وہ کہتے ہیں کہ جو اس طرح سے مر گیا وہ نہیں بخشا جائے گا کیونکہ وہ مشرک ہے، اور وہ مشرک اور کافر ایک ہی چیز ہے، دونوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہی بات علامہ اسماعیل حقی نے کہی۔ ابن جریر الطبری ان اللہ لا یغفر کے تحت لکھتے ہیں کہ فإن اللہ لا یغفر الشرک به والکفر، کہ کفر نہیں بخشا جائے گا اور ہر مشرک یہ وہ ہوتا ہے۔ جامع البیان کے اندر پھر وہ آگے فقد ضل ضلالا بعیدا کی تفسیر میں فرماتے ہیں علامہ طبری ان اللہ لا یغفر، اس کے تحت اذا اشرک ومات علی شرک باللہ ولا من غیرہ من خلقہ بشرکہم وکفرہم بہ، اس نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا، وہ ایک ہی بات ہے۔ تو الحاصل یہ تفاسیر کی حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ نہیں کہ مشرک نہیں بخشا جائے گا، کافر نہیں بخشا جائے گا، ضروریات دین کے جو ہے وہ منکر وہ نہیں بخشا جائے گا۔ تو ایک شرک حقیقی ہو گیا، ایک شرک وہمی ہو گیا، اور پھر ایک شرک کا وہ معنی کہ شرک بمعنی کفر اور کفر بمعنی شرک، کوئی کافر مشرک نہیں بخشا جائے گا۔ اور حقیقی شرک وہ ہے، حقیقی کفر وہ ہے جس کو قرآن نے کفر کہا، جسے قرآن نے شرک کہا۔ اگر ویسے کسی کو وہم ہو جائے کہ یہ شرک اور کفر ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔